بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، بین الاقوامی سیاست میں جو مد و نظر پیدا ہوتے ہیں وہ تھرڈ ورلڈ اور خصوصاً پاکستان جیسے جو ممالک ہوتے ہیں ان پہ بڑے اثردار ہوتے ہیں۔ مثلاً انڈیا میں اس وقت جو تحریک چل رہی ہے، آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے اندرونی معاملہ انڈیا کا ہی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے ایک لا بنایا، اس کے خلاف ان کے شہری، وہ مسلمان ہوں، دلت ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایجیٹیشن کیا اور پولیس ان کو مار رہی ہے، وہ پولیس کو مار رہے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایران پاکستان کا ہمسائی ہے نا، اس کے علاوہ ہمارا کیا لینا دینا ہے ایران کی فوج سے، ایران کی فوج کا پاکستان سے۔ آپ جاننے یہ دیکھیے کہ ہم مانے یا مانے، ہمارا ایران کا تو بڑا نظریاتی اختلاف بھی موجود ہے، کیونکہ ہمارا سافٹ کارنر جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف ہے، اور ویسے بھی پاکستان میں زیادہ چونکہ سنی آبادی ہے۔ یہ کوئی ہڈن فیکٹس نہیں ہے، یہ سامنے کی بات ہے۔ اب وقت آ گیا کہ ہم سچائیوں کو ایمانداری سے قبول کریں۔ آج سے کوئی قریباً 2.5-3 ماہ پہلے امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان سے شمسی ایئر بیس مانگا تھا بلوچستان کا۔ پہلے بات وزیر اعظم سے ہوئی، انہوں نے ابرپٹلی نہ کر دی۔ انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آپ بات مانی، مجھے آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی ہر پالیسی سے اختلاف ہے، لیکن ان کی فورن پالیسی جو ہے بہت زبردست ہے۔ شاہ محمود کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ایک تربیت یافتہ اور خاص طور تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں۔ مثلاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر جس طرح یہاں جو ہمارا 5th کالم تھا، جو ہمارے سلیپنگ سیل تھے انڈیا کے پاکستان میں، وہ ایک دم ایکٹیو ہوئے تھے کہ جب یہ انہوں نے 370 ہٹایا تو پاکستانی فوج حملہ کر دے انڈیا پہ، یہ کر دے وہ کر دے۔ ادھر مجاہدین تڑپ رہے تھے، نان اسٹیٹ ایکٹر جو تھے وہ بیٹھے تھے کہ ہمارا بھی نمبر لگے اور سلسلہ شروع ہو۔ ہمارا نہیں ہو سکا۔ آپ کو پتہ وزیر اعظم نے بار بار یہ بات کی کہ خدا کے لیے جو بندہ اس وقت انلیگل بارڈر کراس کر کے جائے گا نا انڈیا میں، وہ پاکستان کا دشمن ہوگا۔ وقت میں ثابت کی نا جی یہ بات۔ اگر آج ہمارا ایک بھی نان اسٹیٹ ایکٹر انڈیا کے پاس ہوتا، انہوں نے پوری دنیا میں نمائش کر دینی تھی کہ جی یہ دیکھیں جی پاکستان نے دہشت گرد بھیج دیا، یہ کشمیریوں کو اکساتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ انڈین تو اپنے فالس فلیگ آپریشن کے لیے بڑی گندی شہرت رکھتے ہیں۔ آج ہی ہمارے وزیر اعظم کا بیان آیا کہ انہوں نے دنیا کو وارن کیا کہ اگر اس نے ہمارے خلاف کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا، اگر انہوں نے آل آؤٹ اٹیک پہ گئے، ایل او سی پر ہی گئے، تو پاکستان اب صبر نہیں کرے گا، پاکستان بہت زبردست جواب دے گا، کیونکہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ دے سکیں۔ ناظرین، جب ایران میں کارروائی کا امریکہ نے ارادہ کیا، امریکہ کی کارروائی جو ہوتی ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے اور ہمارے بھی علم میں ہے، جو ایران کی جوابی کارروائی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے بھی علم میں ہے، ہمارے بھی علم میں ہے۔ علی ھذا القیاس جب انہوں نے پاکستان سے بیس مانگا تو پاکستان نے انہیں کہا، وزیر اعظم نے، کہ جی ہم تو آپ کو شمسی ایئر بیس نہیں دے سکتے، کیونکہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین کو پراکسی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا۔ یہی تو ہم آج تک ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کیا رہا ہے پچھلے 30 سال سے؟ لڑائی سعودی عرب کی اور ایران کی ہے، اور لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے، ہم یہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے پکا ارادہ کر لیا، حکومتی پالیسی بن گئی کہ صاحب ہم نے پاکستان کی جو سرزمین ہے یہ کسی بھی غلط مقصد کے لیے کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ جو ہم امریکہ کے ساتھ یہ تعاون کریں گے کہ وہ بحفاظت افغانستان سے نکل جائے، جتنا ہمارا اثر رسوخ ہے طالبان پہ ہم استعمال کریں گے کہ امریکنوں
کو آسانی پیدا ہو اور وہ یہاں سے جائیں، لیکن یہ کہ اس میں ہم باقاعدہ فریق بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کے طالبان کے خلاف لڑنا شروع کر دیں یا طالبان کے ساتھ مل کے امریکہ کے خلاف لڑنا شروع کر دیں۔ یہ وقت اب گزر گئے، جاہلانہ سوچ اور باتیں تھیں، وہ وقت چلا گیا۔ آج جب وزیر اعظم نے انکار کیا تو امریکنوں کو پتا تھا کہ پاکستان میں وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، ساری تو کارروائی جو ہوتی ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کرنی ہوتی ہے۔ تو پھر ایک امریکن ڈیلیگیشن چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس تشریف لایا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے کہ ہم نے یہ چاہیے شمشیر بیس دوبارہ جو 9/11 میں یوز کرتے رہے ہیں، اور اس کے بدلے ہم کو یہ آپ کو یہ فیٹف میں ریلیف دلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جس پر یہی باجوہ ڈاکٹر ہیں اصل میں جو آج تک پاکستان کو نا کامیاب کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہوگی، آپ یہ بات یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ جی بھائی جان یہ کام ادھر نہیں ہونا، اب تو پرانے وقت تھے گئے، اب وہ خلیل خان جو فاختہ اڑایا کرتے تھے نا وہ اڑ گئی، اب ہم ایک سورن سٹیٹ ہیں اور ہم اپنے فیصلے کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ اچھا، اب ان کے پاس کیا جواب ہوتا ہے امریکنوں کے پاس کہ وہ ریٹیلیشن وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے سلیپنگ سیل ہیں یہاں پہ انڈیا کے اور اس کے افغانستان انٹیلیجنس کے اور CIA کے یا موساد کے، ان کو الائیو کرا دیتے ہیں۔ انہوں نے پہلا تو ہمیں اس کا جواب یہ دیا اپنے سلیپنگ سیل کو ایک کو الائیو کر کے، جو پہلا حملہ ادھر ہوا ہے کوئٹہ میں، اس کے بعد 12 جنوری کو انہوں نے PTM کا ایک جلسہ کروا دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد کا دھماکہ جس میں DSP شہید ہوئے گئے ہیں سارے، اور بھی بیچارے بہت سے نمازی اور لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ پریشرائز ٹیکٹس ہیں، لیکن کاؤنٹر انٹیلیجنس جو پاکستان کی ہے اس کی اطلاعات کے مطابق، اور میں یہ بڑے مصدقہ ذرائع سے اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ وہ پورا زور لگانے پہ آ گئے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، انہوں نے جو ہماری وہ جو دہشت گردی کے سیل تھے ان کو الائیو کیا ہے، اب وہ ایک بہت بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں کہ ادھر سے انڈیا سے اٹیک کروائیں گے، جس کا آج وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں پوری دنیا کو وارن کر دیا ہے کہ اس چکر میں نہ پڑنا کہ ہم کو تمہارا بوتھا دیکھتے رہیں گے، یا یہ روزانہ جو عجیب و غریب قسم کی تم فائرنگ کرتے ہو اور جس میں شہریوں کو شہید کرتے ہو، یہ آپ برداشت نہیں کریں گے ہم۔ اور انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا، وہ ان کو بتا دیا ہے کہ کیا ہوگا۔ آپ کو پتا جب سے انڈیا کا یہ نیا، پہلے تو پین راوت صاحب بھی بڑا کچھ یہ بڑھ کے مار کے تو عجیب و غریب جوکروں کی جیسی حرکتیں کرتے رہتے تھے، اب جو نئے صاحب تشریف لائے ہیں انہوں نے پہلے دن سے ہی جناب پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں، اور ادھر انہوں نے بڑا پریشرائز کر دیا ہے اپنی وہ مختلف طرح کی جو ان کے اسٹرائک فورسز ہیں ان کو لے آئی ہیں نکال کر، کہاں سے لا کے ادھر بٹھایا ہوا ہے، اور وہ ہر روز کوئی نہ کوئی پنگے بازی کرتے ہیں۔ جو آپ میں پاکستان کی طرف سے 5-6 پنگے بازیوں کے بعد سے ایسا بھرپور تھپڑ پڑتا ہے کہ پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لیکن ہٹتے نہیں ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ تو پلان تو تھا ان کا، ایک تو ان کی پلاننگ ہے نا، اب قدرت کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے، پاکستان کی بھی کوئی پلاننگ ہوگی نا۔ اثر یہ ISI کوئی مطلب کوئی چھنکنا بجانے کے لیے تو نہیں نا ہم نے بنائی ہوئی، یا کوئی تالیاں بجانے کے لیے بنائی ہوئی۔ ادھر آگ لگ گئی پورے انڈیا میں، عملاً انڈیا میں 7 اسٹیٹوں میں بغاوت کی صورت حال ہے۔ وہ جو بنگال والی ہے ممتا بینرجی، اور یہ کرناٹکا اور آسام، یہ اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں نارتھ والی، یہ ساری ایکٹیو، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی بالکل نہیں مودی صاحب، یہ بل ہم نے ادھر منظور کروانے ہی نہیں۔ اور آپ دیکھ لیں جو ترانے بنے ہوئے تھے نا ISPR کے، اس طرز پہ ادھر مسلمان ترانے بنا کے گا رہے ہیں، اور ان میں دلت شامل ہیں، اور ان میں کرسچن شامل ہیں، اور ان میں سکھ شامل ہیں۔
اب انڈیا کو تو صاحب اپنے ملک میں لینے کے دینے پڑ گئے، اور الحمدللہ مقبوضہ کشمیر میں تو کبھی کوئی دم خم جو ہے ان کا ٹوٹا ہی نہیں ہے، وہ تو بڑے مطلب ان کی تو تاریخ ہے ایک بیچاروں کی قربانیوں کی اور شہادتوں کی۔ اس بات نے ادھر اس کو ٹھنڈا کیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے جیسے ہی ہم نے ادھر سے اٹیک کیا ایل او سی سے یا جہاں سے بھی کریں جی، تو پاکستان جواب میں جتنے بھی آپشن ہیں وہ استعمال کرے گا۔ پاکستان کا سب سے بڑا جو آپشن ہے وہ ہے پاکستان کی لانگ ہینڈ پالیسی۔ جو لوگ انٹیلیجنس کے معاملات کو سمجھتے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ لانگ ہینڈ پالیسی کے تحت پاکستان انڈیا میں اپنے جو سلیپنگ سیل ہیں ان کو ایکٹیو کرے گا، جیسے انڈیا نے بلوچستان میں کیے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھارت کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ اب بھارت بالکل ٹوٹنے والی اس پہ آیا ہوا ہے، وہ مجبوریاں ان کی ادھر سے چھتر پڑ رہے ہیں امریکہ سے کہ بھائی اتنا مال لے چکے ہو، یہ کچھ پریولیج لے چکے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ ہے پاکستان کی وہ پالیسی جس نے پاکستان کے دشمنوں کو پاگل کر دیا کہ پاکستان نے ان کی ایک ایسی رگ پکڑی ہوئی ہے، اس کو دبا دیتے ہیں اور وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ اسی طرح رہے گا؟ کیا جب مودی کے لیے کوئی آپشن نہیں رہے گی تو وہ پھر دس وے اور دیٹ وے ایک آپشن تو لے گا؟ کیا اگر پاکستان نے اپنی یہی پالیسی جاری رکھی تو امریکن اسی بات پہ پاکستان کو نظر انداز کرتے رہیں گے کہ وہ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان کے مدد کے بغیر نکل نہیں سکتے؟ یہ ہیں ناظرین بڑے سوالات آج کے، ان کا جواب الحمدللہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ یہ جو آپ پارا والا دفتر ہے نا جی اسلام آباد کا، یہ اس طرح کے کھیل بچے ہیں ان کے سامنے ان باتوں میں۔ الحمدللہ ہم قائم دائم ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں یہ اسی طرح چلیں گے۔ انڈیا کے میزائل پھٹتے رہیں، جیلی دھماکے کرتے رہیں، اور 1 لاکھ کی آپس 72 لاکھ فوج وہاں پر لے آئیں، افغانستان بھی فوج لے آئے، کچھ نہیں بگاڑ، الحمدللہ کچھ نہیں پاکستان کا بگاڑ سکتے۔ پاکستان نے اگر انڈیا میں پراکسی لگا دی تو انڈیا کے لیے کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل ہے، اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اس کی تشہیر کریں۔ اس مرحلے پہ میں آپ کو یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے جو میرے جتنے بھی ناولوں پہ جعلی اور 2 نمبر خود ساختہ چینل بنے ہوئے ہیں، جو میری کتابیں پڑھ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، میں ان کا معاملات تو میں نے اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں۔ تو اب آپ کے بہت سے دوستوں کی فرمائش پہ میں نے خود یہ سلسلہ شروع کر دیا اپنے ناولوں کی ریڈنگ کا، اور میں اپنا پہلا ناول جو ریڈ کر رہا ہوں وہ ہے فرار کے بعد۔ بڑا دلچسپ ناول ہے، اس کی آپ کو دوسرے یا تیسرے دن اگلی قسط پڑھنے کے لیے مل جایا کرے گی۔ اس کی پہلی قسط بھی انشاءاللہ ہم اگلے 1-2 روز میں لانچ کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔